کسی نے سوال پوچھا ہے کہ وائی ڈو پیپل لائی سو ایزیلی ایون ان مائنر میٹرز، کہ لوگ اتنی آسانی سے جھوٹ کیسے بول دیتے ہیں ایون چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ہاں، اصل میں نے یہ اس لیے بھری ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم بالکل بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں، ہمارے انفرادی فائدے کے لیے، ہمارے پرسنل بینیفٹ کے لیے، ہمارے سوشل بینیفٹ کے لیے، معاشرے کے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اور جو بھی ان پرنسپل سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو اور ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے جھوٹ بولنے کی، یہ تو چھوٹی بات ہے بھی نہیں۔ جیسے کسی انسان کو قتل کرنا کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک شخص ہے، ایک جان ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی اس دنیا کے اندر ایک زندگی ہے، اور کوئی اس کو قتل کر دے، اس کو مار ڈالے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی ایک سنگین بات ہے۔ آپ قرآن کے اندر پڑھیے کہ جتنی سخت وعید، جتنی سخت وارننگ، جتنی اللہ تعالیٰ کا غصہ اس چیز پر ہے کہ کوئی مسلمان ایک مسلمان کی جان لے لے بغیر کسی وجہ کے، شاید ہی کسی اور چیز کے اوپر ہو، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اولاد کسی کو بنا دینے پہ بھی ایسے ہی غصہ ہے، زیادہ سخت غصہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر شاید یہ میرا اپنا پرسنل تجزیہ ہے، ایک ذاتی تجزیہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر میں کچھ اور ہو، لیکن میرے خیال میں اگر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی وعید یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ کسی شخص کے لیے ہے تو وہ اس کے لیے ہے کہ جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی بغیر کسی وجہ کے جان لے لے۔ لیکن آپ دیکھیے قتل کتنا عام ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ انسان جھوٹ کیسے اتنے آرام سے بول دیتا ہے، انسان قتل کیسے اتنے آرام سے کر دیتا ہے۔ ہاؤ کین اٹ بی کہ ایک انسان دوسرے کو مار ہی ڈالے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا، اللہ نے فرمایا، ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ تو اس سے پوچھئے نا جس کا کوئی قریبی قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری انسانیت ختم ہو گئی۔ یا دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان کے اندر سے وہ چیز ہی ختم ہو جائے، وہ جذبہ، وہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ قتل کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، تو پھر تو ایک کو مارے، دو کو مارے، 10 کو مارے، 100 کو مارے، لاکھ کو مارے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسے ہی جھوٹ بھی انسانی معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ سچ پہ ہی تو ہر چیز کی بنیاد قائم ہے۔ the fact کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میرے اوپر ٹرسٹ کریں کہ میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں، میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، اسی پہ تو سارا معاشرہ کھڑا ہے۔ آپ میرے سے بات کریں، مجھے کوئی خبر دیں، آپ مجھے کوئی بات بتائیں، اور میں آپ پہ ٹرسٹ کروں، آپ پہ اعتبار کروں کہ آپ جو بھی مجھ سے بات کریں گے وہ ٹھیک ہوگی، اور اس کی بیس کے اوپر میں اپنے ڈیسیژنز لوں گا۔ اسی پہ تو سارا معاشرہ کھڑا ہے۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے وہ کسی لیول پہ ہو، آپ نے فرمایا ایون ان مائنر میٹرز، چھوٹی سی بات پہ، لیکن چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو ایک بنیاد ختم ہو جاتی ہے، ٹرسٹ فیکٹرز ختم ہو جاتے ہیں، اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جب اعتبار ختم ہو گیا تو پھر کیا چیز باقی رہ گئی پیچھے؟ پھر تو معاشرہ ختم ہو گیا، پھر معاشرے کی دھجیاں اڑ گئی۔ پھر میں کہاں جاؤں، آپ کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جائیں، ہم کیا کریں؟ میں نے آپ سے کوئی چیز خریدنی ہے اور آپ جھوٹ بول کے مجھے چیز بیچ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں؟ مجھے تو وہ چیز چاہیے۔
میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا زندگی میں، کیونکہ ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹرسٹ ختم ہو گئے. ٹھیک، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ ہے کیا. میں اس لیے اتنی بات کو تھوڑا پھیلا رہا ہوں کہ لوگوں کو استحضار ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا کیا چیز ہے. جیسے قتل کر دینا بہت بڑی چیز ہے، جھوٹ بول دینا بھی ایسے ہی بہت بڑی چیز ہے. اس کو لوگ چھوٹا مت سمجھیں، بلکہ ایک مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یعنی یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ منافق ہے. اور 3 نشانیوں میں سب سے پہلی چیز اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو منافق ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل کا نفاق ہے. عملی طور پہ انسان اپنے آپ کو منافق شو کر رہا ہے. ایک نفاق ہوتا ہے جو چھپا ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، اعتقادی نفاق، وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ عملی نفاق ہے، نظر آ رہا ہے یہ منافق ہے. کیونکہ مسلمان اور جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان اور وعدہ خلافی کرے ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، وہ کسی بھی لیول کی امانت ہو. آپ میرے پاس اپنی گاڑی چھوڑ جائیں، امانت ہے. آپ مجھے کچھ پیسے قرض دے دیں، امانت ہے. آپ میرے پاس کوئی پوزیشن ہے، کوئی سٹیٹس ہے، کوئی میں جاب کرتا ہوں، امانت ہے. میں کسی کمپنی کو لیڈ کر رہا ہوں، کوئی ہیڈ آف دا آرگنائزیشن ہوں، میں CEO ہوں، امانت ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی لیول کا، کسی بھی سطح کا میرے پاس کوئی سٹیٹس ہے، امانت ہے. خیانت نہیں کر سکتا ایک مسلمان، کسی بھی لیول کی خیانت نہیں کر سکتا. 3 چیزیں بتائیں، اور ایک اور حدیث میں 4 ہیں. یہ جو حدیث میں نے عرض کی، ادھر 3 نشانیاں ہیں، ایک اور حدیث مبارکہ میں 4 ہیں. اور وہ چوتھی چیز یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو برے برے الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ بھی مسلمان نہیں کر سکتا. تو پلیز سمجھیے جھوٹ کیا چیز ہے. جھوٹ ایک معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، جھوٹ ایک معاشرے کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. انسان کے منہ سے اتنی سخت بدبو آتی ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے. حدیث میں ترمذی کی روایت بیان کروں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ جو اس کے گرد گرد فرشتے ہیں، محافظ فرشتے ہیں، اسے 1 میل دور کے فاصلے پہ چلے جاتے ہیں. فرشتے بہت معصوم مخلوق ہیں. فرشتے ان کو خوشبو اچھی لگتی ہے، ان کو بدبو بالکل پسند نہیں ہے. ان کو پاکیزگی اچھی لگتی ہے، ان کو ناپاکی سخت ناپسند ہے. جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین الجن جو ہوتے ہیں، ان کو بدبو اچھی لگتی ہے، ان کو برائیاں اچھی لگتی ہیں، ان کو ناپاکی اچھی لگتی ہے. اسی لیے جہاں گندی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ شیاطین الجن ہوتے ہیں. اسی لیے جب ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں یہ جو جنات ہیں، مرد اور خواتین، جو شیطان ہیں، شیاطین الجن ہیں. جنات اچھے بھی ہوتے ہیں آف کورس. ناپاکی کی جگہ ہے تو وہاں پہ شیاطین الجن ہوتے ہیں. تو اینی فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان کو خوشبو اچھی لگتی ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی سخت بدبو آتی ہے کہ یہ جو فرشتے اللہ نے متعین کیے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ دور چلے جاتے ہیں، 1 میل دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بدبو کو لے ہی نہیں سکتے. اتنی سخت اور اتنی گندی چیز ہے جھوٹ بولنا. انسان بدبودار ہو جاتا ہے. اور اسی پہ قیاس اگر کریں تو سارے کے سارے گناہ جو ہیں ان میں بدبو ہے. جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے کسی کو حقیر سمجھنا کبیرہ گناہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب میں بدبو ہے. اسی پہ قیاس کریں. ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے
اور صحابہ کو فرما رہے تھے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. بہت آرام سے فرما رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہ ہے. ایک دم سے چہرے میں ایک تناؤ آ گیا اور فرمایا 2 روایتیں ہیں، وشہادت الزور یا فرمایا وقول الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا یا پھر جھوٹ بولنا. اور بار بار فرمایا وقول الزور وقول الزور وقول الزور وقول الزور، یعنی جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے. فرماتے ہی چلے گئے. صحابہ نے ان کے چہرے پر جب تکلیف کے آثار دیکھے کہ کتنی تکلیف ہے اللہ کے رسول کو یہ بات بتاتے ہوئے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کیسے بولتے ہو. فرمایا کاش کہ بس اور نہ فرمائے. ہمیں سمجھ میں آ گئی یا رسول اللہ اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے. تو سمجھیے پلیز، جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک معاشرے کو تباہ کرنے کی چیز ہے. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امید ہے انشاءاللہ ہم سب اپنے جھوٹ سے توبہ کریں گے.